اچھا جی، السلام علیکم۔ تو حاضر ہوں ایک نئی مارکیٹ اپڈیٹ کے ساتھ۔ یہاں پہ میرے پاس BTC کا چارٹ کھلا ہوا ہے ویکلی ٹائم فریم پہ، اور ویکلی ٹائم فریم پہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ یہاں 64.8 کے 65 کے پہ ایک ہیوی ریزسٹنس زون ہے، ایک ہیوی سپلائی زون ہے۔ یہاں پہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو کچھ اس طرح کا سین ہے۔ یہاں پہ مارکیٹ کو ایک بار ریزسٹنس ملی، مارکیٹ نیچے دوبارہ سے یہاں پہ ریزسٹنس ملی، ڈبل ٹاپ بنا یہاں پہ، تو تھوڑا سا باؤنس بیک کرنے کے بعد مارکیٹ کافی زیادہ نیچے آ گئی ویکلی ٹائم فریم پہ۔ اس کے بعد مارکیٹ دوبارہ سے اوپر جا رہی ہے، اور یہ ایک ایریا ہے جہاں پہ میں نے آپ سے پچھلے جو میرا سیشن تھا اس میں بھی میں نے بات کی تھی کہ یہاں سے اگر ہم بریک کر لیتے ہیں اور ویکلی ٹائم فریم کی جو کینڈل ہے وہ اوپر کلوز ہو جاتی ہے، ڈیلی کی 2-3 کلوز ہو جاتی ہے، تو یہاں پہ ریٹیسٹ کے بعد دوبارہ سے ہم اوپر کی طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہاں سے ہم بریک ڈاؤن نیچے ہی کلوزنگ دے دیتے ہیں ویکلی میں، تو یہاں پہ کافی ہیوی چانسز ہے کہ ہم دوبارہ سے نیچے آ جائیں، اور جو ایریاز ہے 50 کے 50.7 کے، اس کے بعد ہے 42 کے، یہاں سے دوبارہ سے ہمیں مارکیٹ اپ ٹرینڈ میں ملے، تو مارکیٹ چونکہ ابھی بلش ٹرینڈ میں ہے، تو اگر نیچے آتی ہے تو جو سپورٹس ایریاز ہوتے ہیں وہاں سے مارکیٹ کے کافی ہیوی چانسز ہوتے ہیں کہ دوبارہ سے اوپر چلی جائے۔ یہاں پہ ایک کل رات ایک ڈمپ آیا تھا، کیونکہ یہاں پہ ہم دیکھیں تو 68 کے سے ایک دم 58 کے پہ 10,000 کا نیچے آنا ایک کافی ہیوی ڈمپ کہلاتا ہے۔ یہاں پہ جو آلٹ کوائنز ہے وہ 30% 40% تک گرے ہوئے ہیں، تو فی الحال کے لیے ویٹ کریں یہاں پہ کیا سین ہوتا ہے۔ اگر یہاں پہ دوبارہ سے ہم یہی ایریا ریکلیم کر لیتے ہیں 65 کے سے اوپر ڈیلی میں، تو شاید ہم اوپر چلے جائیں۔ لیکن اگر یہ ایریا آج کی جو ڈیلی کینڈل ہے وہ بھی نیچے ہی کلوز ہو، تو چانسز ہے کہ دوبارہ سے ہم 60 کے کا ایریا اور جو ایک ایریا ہے 56.7 کے کا، یہاں تک مارکیٹ کو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر تھوڑا چھوٹے ٹائم فریم پہ ابھی ہم دیکھیں تو چھوٹے ٹائم فریم میں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں، میں نے ایک سپر ٹرینڈ کے نام سے ایک انڈیکیٹر لگایا ہوا ہے جو کہ آپ کو ٹرینڈ کی آئیڈینٹیفیکیشن کراتا ہے کہ ٹرینڈ بلش ہے یا بیئرش ہے۔ تو کافی زیادہ عرصے تک 4 آور میں ٹرینڈ بلش رہا۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ جو گرین لائن ہے یہ بلش ٹرینڈ کی علامت ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہاں سے بیئرش ٹرینڈ سٹارٹ ہوا ہے 4 آور میں، اور جو کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہاں سے 56 کے تک، اور جو ہیوی سپورٹ ایریا ہے 51.2 50.7 کے ایریا 4 آور میں ہم اس کو دیکھ لیں۔ 4 آور میں چارٹ کچھ اس طرح سے لگ رہا ہے۔ اگر ویکلی 1 آور ٹائم فریم پہ ہم دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ نیچے آ گئی۔ اگر میں یہاں سے ایک اس پہ دکھاؤں، یہاں سے مارکیٹ جب نیچے آئی تو یہاں پہ کلوزنگ ہوئی 1 آور ٹائم فریم پہ۔ اب یہ جو ریزسٹنس تھا ویکلی ٹائم فریم پہ اور ڈیلی پہ بھی سب پہ، یہ جو 64.8 کے کا جو ایک ایریا ہے یہاں پہ دوبارہ سے ریٹیسٹ کر گیا ہے۔ اب یہاں سے چانسز ہے کہ ہم 56 کے تک مارکیٹ کو دیکھیں۔ کچھ اس طرح سے میں مارکیٹ کو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آنے والے گھنٹوں میں یا آنے والے دنوں میں مارکیٹ یہاں سے نیچے آ جائے۔ 51 کے کا جو ایک ایریا ہے یہ ایک سٹرانگ ایریا ہے، 50.7 کے کا ایریا، یہاں تک میں مارکیٹ کو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں۔ تو اسی حساب سے اپنے ٹریڈس کو مینیج کر لیں، اور ابھی کے لیے ویٹ کریں جب مارکیٹ ایک رینج بنائے۔ ہمیشہ رینج ٹو رینج ٹریڈنگ کرے، رینج ٹو رینج ٹریڈنگ میں لاس کے چانسز کافی زیادہ کم ہوتے ہیں۔ مطلب اگر رینج ٹو رینج کا مطلب یہ ہے کہ اگر مارکیٹ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں مارکیٹ 60 اور 64 کے بیچ میں کافی زیادہ اوپر نیچے کنسولیڈیٹ کرتی ہوئی گئی ہے، تو یہ ایک رینج ٹریڈنگ ہوتی ہے کہ مارکیٹ 60 کے پر آئے تو آپ بائی کریں، 64 پر جائے تو سیل کریں، پھر 60 پر آئے تو بائی کریں، پھر 64 پر جائے تو سیل کریں۔ اس کے بعد اگر بریک آؤٹ ہو تو 64 کے بعد آپ ویٹ کرتے ہیں کہ مارکیٹ کہاں پہ ریزسٹنس لیتی ہے اور پھر سپورٹ کہاں پہ لیتی ہے، تو ایک رینج بناتی ہے۔ اگر بریک ڈاؤن ہو تو آپ نیچے سپورٹس کا
ویٹ کرتے ہیں. اگر 56 کے بعد آتا ہے تو میں یہاں سے لانگ کروں گا 60 کے تک، پھر 60 پہ سیل کروں گا، پھر 56 پہ بائی کروں گا، 60 پہ سیل کروں گا. تو اس طرح رینج ٹریڈنگ میں کافی پرافٹ بھی ہوتا ہے اور لاس کے چانسز کم ہوتے ہیں. تو یہ تھی مارکیٹ اپڈیٹ. اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں یا سگنلس چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے پرائیویٹلی واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں.